الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله من أدرك حيا ومن يولد بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آخری پارہ سورہ علم نشرح تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو طبقات ابن سعد ایک حدیث کی کتاب ہے اس نے روایت کیا ہے. قرآن مجید کی اس سورت کا ترجمہ یہ ہے الم نشرح لک صدرک. اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، یعنی یقیناً آپ کے ہم نے سینے کو کھولا ہے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ کے بوجھ کو ہٹا دیا. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس بوجھ نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو تذکرے کو بلند کیا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بلا شبہ تکلیف کے بعد آسانی ہے، تکلیف کے بعد آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ تبلیغ سے فارغ ہوں تو تنہائی میں خوب عبادت کریں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رجوع، رغبت، توجہ بہت زیادہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. من ادرک حیا، جس نے مجھے زندگی میں پا لیا اس کا رسول ہوں. ومن یولد بعدی، جو میرے بعد قیامت تک پیدا ہوگا اس کا بھی میں رسول ہوں. جنہوں نے مجھے زندگی میں دیکھا ان کا بھی رسول ہوں، اور جو بعد میں آئیں گے قیامت تک ان کا بھی میں ہی رسول ہوں. گویا میرے بعد کوئی رسول نبی نہیں ہوگا. سورہ علم نشرح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 جن خوبیوں کا ذکر ہے، وہ تینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں. بعض خوبیاں پیغمبروں میں ایسی ہیں کہ جو اس پیغمبر میں بھی تھی، دوسرے پیغمبر میں بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہیں. جیسے ایک حدیث ہے کہ کچھ پیغمبرانہ سنتیں ہیں، مسواک کرنا، خوشبو لگانا وغیرہ، سارے پیغمبر یہ کام کر رہے تھے. کچھ یہ خصوصیات کے پیغمبر سخی ہوتے ہیں یا تبلیغ کرتے ہیں، پیغمبر ڈرتے نہیں ہیں، پیغمبروں کو کوئی لالچ نہیں ہوتی. یہ خصوصیات ہیں، یہ صفات ہیں سب پیغمبروں کی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی صفات ہیں جو نبی پاک کی خصوصیت ہے اور نبیوں میں وہ نہیں. مثلا شرح صدر، اس حدیث میں اس
ایت میں جو بتایا گیا سینے کا کھلنا، شرح صدر۔ نمبر 2 وضع وزر، بوجھ کا ہٹانا، آپ پر جو بوجھ تھا وہ ہم نے ہٹا دیا، اور رفع ذکر، آپ کے تذکرے کو بلند کرنا۔ یہ 3 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت۔ اور آگے فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر یہ تکلیف کے بعد تکلیف کے ساتھ آسانی کی وہ تفسیر لی جائے کہ جن حضرات نے لکھا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے کہ انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں تو اللہ نے بعد میں ان کو آسانی دی، اگر خاص بھی مانی جائے کہ انہی کے لیے یہ بات ہے، تو تب بھی اللہ کی سنت اور اللہ کا اصول یہی ہے کہ جو بھی بندہ تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اس کے بعد اس کو آسانی ملتی ہے۔ تو جن حضرات نے اس مفہوم کو عموم کے طور پر لیا ہے کہ نبی کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، سب امتیوں کے ساتھ یہ بات ہے کہ وہ صبر کرے، خواہ دین کا معاملہ ہے، خواہ دنیاوی کوئی کام کر رہے ہیں، اس مشقت پر صبر کرے، انشاءاللہ آسانی آ جائے گی۔ اور کوئی وقت بھی دنیا کا کوئی وقت بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ اب ہم اس وقت اچھی حالت میں ہیں، بظاہر صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں، تو ہمیشہ کے لیے یہی نہیں رہے گا، ایک دن تو ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا سب نظام۔ اور اگر کوئی اس وقت کوئی غم میں ہے تو اس کے لیے بھی یہی جملہ ہے کہ یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، دنیا میں غم ختم ہو جائے گا، راحت آ جائے گی۔ جو ایک ہی حالت ہے خوشی کی وہ آخرت کی ہے اہل جنت کے لیے، اور ایک ہی حالت ہے غمی کی وہ آخرت میں ہے جو اہل جہنم کے لیے ہے۔ دنیا کی کوئی حالت وہ برابر نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ رہے گی۔ دن و رات کا انقلاب جو قرآن مجید نے کئی مقام پہ بیان کیا نا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار وغیرہ، یہ دن رات عدلنا بدلنا، یہ نظام کے ختم ہونے پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں رہے گا۔ جب ہم ہر روز دن لے جاتے ہیں، رات لے آتے ہیں، سردی لے جاتے ہیں، گرمی لے آتے ہیں، کبھی خشکی ہوتی ہے، کبھی بارشیں لے آتے ہیں، یہ تبدیل نظام یہ پتہ بتاتا ہے کہ آپ اسی حالت میں نہیں رہیں گے، ایک دن ختم ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ہے، کوئی بھی بات ہے بندے کو نہ خوشی کی حالت میں اصول شریعت کو پامال کرنا چاہیے جو ہم کر دیتے ہیں، نہ غمی کی حالت میں اصول شریعت کو پامال کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں۔ عام حالات میں تو لوگ اذان ہو رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ بھی دیتے ہیں، حج عمرے پر بھی ماشاءاللہ جاتے ہیں، یہی ارکان اسلام ہے، کوشش کرتے ہیں جھوٹ نہ بولیں، فلاں نہ کریں، یہ اسلام پر عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب آتی ہے غمی، مومن کا امتحان ہوتا ہے اور مومن ہار جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے غمی میں، اصول شریعت پر عمل نہیں کرتا، اور یہی اس کی حالت ہے خوشی میں۔ یہ ڈھول والے بنائے کیوں ہیں اللہ نے؟ فلانے والے بنائے کیوں اللہ نے؟ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ تیرے امتحان کے لیے بنائے ہیں۔ کہ اسوہ حسنہ کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے گھر شادی آ رہی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی شادیاں ہیں، صحابہ کی بھی ہیں، اسوہ حسنہ کیا ہے؟ غم آیا تو غم رو جانا، آنکھوں میں آنسو آ جانا، کوئی جملہ صبر و تحمل کا کہہ دینا ٹھیک ہے، گریبان پھاڑنا چاکنا پیٹنا کٹنا یہ تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو آیا، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ آپ کا دنیا میں چلے جانے کا غم بہت بڑا ہے، اور تمام دنیا کے جو لوگ چلے گئے ان کے غم کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ کرنا بڑا غم ہے۔
آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا ایک بچہ چھوٹا نومولود نابالغ فوت ہو گیا، 2 فوت ہو گئے تو وہ صبر کرے جنت میں جائے گا۔ ایک نے پوچھا کہ حضرت کسی کا ایک فوت ہوا ہو تو؟ آپ نے فرمایا جس کا ایک فوت ہوا ہو وہ بھی صبر کرے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اولاد کا دکھ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، تو اس پر جب صبر ہے تو اس پر اجر بھی بڑا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضرت کسی کا ایک بچہ بھی فوت نہ ہوا ہو تو؟ وہ فرمایا اس کے لیے میرا دنیا سے چلے جانے کے بعد جب وہ صبر کرے گا تو اس کو یہ اجر مل جائے گا۔ تو سب سے بڑا غم تو یہ ہے کہ ہمارے نبی جو دنیا سے چلے گئے تو اس وقت ایسا نہیں ہوا، تو خوشی کی حالت میں بھی حدود شریعت کو ملحوظ رکھنا ہے اور غمی کی حالت میں بھی تو مومن کامیاب ہوتا ہے۔ حدیث نے اس کو واضح کر دیا، فرمایا جب انسان کو خوشی پہنچے شکر، اور جب غمی پہنچے تو صبر، یہ شریعت ہے کہ عجباً لامر المؤمن، کیا عظیم شان ہے مومن کی، ان اصابتہ السراء فشکر فهو خیر اللہ وان اصابتہ الضراء فصبر فهو خیر اللہ۔ مومن کی تو 2 ہی حالتیں ہو سکتی ہیں، دونوں عظیم حالتیں ہیں۔ خوشی آئی شکر کرے تو ثواب ہے، غم آیا صبر کرے تو ثواب ہے۔ تو بات یہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کوئی بھی تکلیف ہے، دنیا ساری تکلیف ہے، دار المصائب ہے، دنیا دار المسائل ہے، اور پھر کسی کے لیے دار الغرور بھی ہے، دھوکہ دے دیتی ہے۔ حالانکہ یہ دار الغرور نہیں، اس کو دھوکہ اس سے نہیں لینا چاہیے، آخرت دار السرور ہے۔ تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ نبی کو خطاب ہے، یہ جو والضحیٰ سے آخر تک صورتیں ہیں، تقریباً چند صورتوں کے علاوہ ان تمام صورتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خوبیوں کا ذکر ہے، والضحیٰ میں بھی، اس میں بھی، آگے بھی۔ اے نبی جب آپ تبلیغ سے، دعوت اللہ سے، جہاد سے وغیرہ لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنے سے فارغ ہو جائیں، فن سب تھک جائیں، پھر تنہائی میں عبادت کر کر کے تھک جائیں، اور وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور خوب اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف رجوع کر کر رہیں۔ رجوع کا مطلب ہر حال میں، آپ سے جب بھی کوئی حالت پوچھتا تھا نا، آپ فرماتے تھے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، بیماری، خوشی، غربت، فاقہ، اچھی حالت، ساتھیوں کی شہادت کی خبر، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ سب سے بڑا شکر کوئی سمجھے اس سمندر میں غوطہ زن ہو، سب سے بڑا شکر ایمان کی دولت ہے، اسلام کے ساتھ وابستگی ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو یہ بھی، اس پر بھی خوب شکر ہو۔ تو بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ جب تبلیغ کرتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، ثواب کا کام ہے، اور جہاد میں مصروف ہوتے ہیں، ثواب کا کام ہے، لوگوں کے تنازعات، مسائل وغیرہ فیصلے کرتے ہیں، ثواب کا کام ہے، جہاد کے لیے مجاہدین کی تشکیل کرتے ہیں، ثواب کا کام ہے۔ یہ سارے ثواب کے کام ہیں، نبی کی تو ہر حالت ہی ثواب کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جملے ارشاد فرماتے تو ایک صحابی لکھتے تھے، کئی صحابہ لکھتے تھے، تو وہ جو زیادہ اہتمام سے لکھتے تھے وہ 1-2 دن نہ لکھتے ہوئے نظر آئے۔ آپ نے فرمایا لکھتے تھے کیوں نہیں لکھ رہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ وہ فلانے صحابی نے مجھے منع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی غصے میں بات کرتے ہیں تو وہ بھی لکھتا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، میری خوشی کی حالت ہو یا غصے کی حالت ہو، ہر حال میں شریعت کے مطابق ہوتی ہے، آپ ضرور لکھا کرو۔ تو نبی کی ہر حالت نیکی کی حالت ہوتی ہے، تبلیغ کر رہے ہیں، جہاد کی طرف ہیں، تشکیل کر رہے ہیں، لوگوں کے تنازع
ٹھیک کر رہے ہیں، مسائل بتا رہے ہیں، سب ثواب کا کام ہے۔ فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے ہمارے آخری حبیب جب ان نیک کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر تنہائی میں ہماری عبادت کریں اور اتنی کریں کہ تھک جائیں۔ فَانْصَبْ کا یہ معنی ہے تھک جائیں۔ دیکھو آپ، عبادت وہ ہستی کو حکم دیا جا رہا ہے جو مطلب معصوم مخلوق ہے، گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، جنت کے خود سردار ان کی دعاؤں اور سفارش سے گناہگار جنت میں جائیں گے، وہ عبادت اتنی کر رہے ہیں۔ بات سمجھنے کی ہے دوستو، تبلیغ کرنا، جہاد کرنا، لوگوں کو مسئلے مسائل بتانا، یہ نیکی بالواسطہ ہے، یہ نیکی بالواسطہ ہے، خدمت خالق نیکی بالواسطہ ہے، لوگوں کو دین سکھانا خدمت بالواسطہ ہے، اپنا عبادت میں مصروف ہو جانا یہ عبادت بغیر وسیلے اور واسطے کے مقام قرب ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے کہ اللہ پاک کے قریب سب سے زیادہ بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ بندہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب بندہ سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے لیے سجدے کی حالت میں ہو تو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو مقام قرب عبادت میں ہے، مقام قرب الہی، خاص استغفار ہے، مناجات ہے، تلاوت ہے، نوافل ہے، حج عمرہ ہے، عبادت میں مصروف ہے جو بندہ، یہ نیکی بالواسطہ نہیں بغیر واسطے کے ہے، ڈائریکٹ نیکی ہے، اور سجدے کی حالت میں اللہ کے زیادہ قریب ہے، لہٰذا عبادت اور ریاضت میں بندے کو مقام قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کا قرب۔ جتنے ولی اللہ ہیں، جتنے اولاد اللہ کے نیک بندے خیر القرون سے لے کر آج تک، ان کو مقام قرب الہی جو ملا ہے وہ عبادت اور ریاضت سے ملا ہے۔ انہوں نے تبلیغیں بھی کی ہیں، سارے کام اور کیے ہیں، ولایت کے مقام پر جب پہنچے ہیں تو وہ ان کی تنہائی کی عبادت تھی۔ ریاضت اتنی بڑی کہ ان کو سردیوں کے مہینے میں ذکر و اذکار اور تسبیحات سے پسینے چھوٹتے ہیں۔ تو بہرحال فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، نبی کو حکم ہوا کہ آپ جب دعوت اللہ سے، تبلیغ سے، جہاد سے، ان کاموں سے فارغ ہوں تو تنہائی میں خوب عبادت کریں، یہ مقام قرب الہی ہے۔ اس ہستی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اتنی عبادت کریں کہ تھک جائیں، جو معصوم ہے وہ جنت کے مستحق، کیا وہ دوسروں کو جنت میں لے جائیں گے؟ جب ان ہستیوں کو جو معصوم ہیں اتنی عبادت کا حکم ہے تو ہمارے جیسے گنہگاروں کی کیا حالت ہے؟ ان کو تو اور زیادہ عبادت کا حکم ہے۔ فَانْصَبْ کا معنی یہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب ادھر سے فارغ ہو جائیں تو تنہائی۔ خلوت کا اعلیٰ ہونا یہ دلالت تقویٰ ہے، خلوت کا اعلیٰ ہونا۔ ظاہری طور پر تو پگڑ شگڑ بندہ تو یہ وہ خوش تو کنگھی شنگھی لگا کے تو بزرگ بن کے 2 نفر پڑھ ہی رہا ہوتا ہے، یہ جلوت ہے۔ جس بندے کی خلوت اعلیٰ ہے اس کو مقام تقویٰ نصیب ہوتا ہے، اور جس کی جلوت بیکار ہے، جلوت اچھی ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے بندہ اچھا ہی جملے بولتا ہے، لیکن جس کی جلوت برباد ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی تباہی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ جس کی جلوت گناہ پر مبنی ہے وہ اللہ کا باغی ہے، اور جس کی خلوت عبادت میں ہے وہ مقام تقویٰ پر ہے۔ تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، 3 خصوصیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر بیان ہوئی۔ میں نے بتایا یہ صفت وہ ہیں جو پہلے پیغمبروں کو نہیں عطا کی گئی، انہوں نے مانگی ہے، مانگنے کے بعد اللہ نے کچھ عطا کر دیا ان کو، یہاں پر مانگی نہیں گئی، عطا کی گئی ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے آپ کو سینہ کھول نہیں دیا۔ سینے کا ظاہری طور پر بھی کشادہ ہونا خوبصورتی کی دلیل ہے، کشادہ ہونا بہادری کی دلیل ہے، کشادہ ہونا سخاوت کی دلیل ہے، کشادہ ہونا
برداشت کا مادہ اس میں زیادہ ہوتا ہے. جس کا دل بڑا ہو، سینہ بڑا ہو، اس کو جلدی غصہ نہیں آتا. اور ہمارے دل تو سارے مریض ہیں، متاثر ہیں، کوئی چائے کی زد میں، کوئی نسوار کی زد میں، کوئی کس کی زد میں، وہ سارے مریض دل لے کے بیٹھے ہیں، ظاہری طور پر بھی، روحانی طور پر بھی. دل جس کا قوی ہوتا ہے بڑا ظرف ہوتا ہے، کہتے ہیں نا یہ بڑا ظرف والا بندہ ہے. سینہ کشادہ، تحمل اور برداشت سب سے اونچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور سینہ کشادہ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. یہ چاروں صفت تو آ گئی، شجاعت بھی، سخاوت بھی، خوبصورتی بھی، برداشت بھی، چاروں صفت. پانچویں عظیم صفت ہے سینہ کشادہ ہونے کے ساتھ کہ آپ کو وسیع علم سے نوازا گیا. وسیع علم سے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اللہ نے جو پیغمبروں کو دیا، سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا. اس لیے کشادہ سینہ عطا کیا. الم نشرح لک صدرک. اور سینے کو 4 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے آپریشن کیا اللہ کے حکم سے، اور زمزم سے دھویا. آپ مقام زمزم کی، پھر زمزم کے پانی کی بھی آپ ویلیو سمجھ جائیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو چیر کر اس کو دھویا گیا. کیا قدرت! بچپن میں جب حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، پھر جوانی سے 1 سال پہلے علم و حکمت دور سے بھرا گیا. نبوت سے پہلے شق صدر ہوا 3ری مرتبہ، اور 4تھی مرتبہ شق صدر ہوا ہے جب آپ معراج کے اوپر تشریف لے جا رہے ہیں. ہر شق صدر کی الگ الگ نوعیت ہے، الگ الگ ضرورت ہے. دودھ پینے کے زمانے میں کیا گیا کہ بچپنی لہو و لعب سے بچ جائیں. جوانی سے پہلے کیا گیا کہ جوانی کے بعد جو لہو و لعب ہے ان سے بچ جائیں. نبوت سے پہلے کیا گیا کہ یہ بوجھ برداشت کر لیں. نبوت کا بڑا بوجھ ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم اگر ایک قرآن مجید پہاڑوں کو پیش کرتے ہوئے وہ معذرت کرنے لگے کہ نہیں جی، حالانکہ وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں. تو نبوت سے پہلے 40 سال سے کچھ دن پہلے شق صدر کیا گیا تاکہ نبوت کا بوجھ آپ اٹھا لیں. اور پھر معراج سے پہلے شق صدر کیا گیا کیونکہ اب ایک الگ عالم ہے. یہ عالم سفلی ہے، وہ عالم علیہ ہے. آپ نے اس عالم میں جانا ہے. وہ صلاحیت رکھی گئی آپ کے اندر کہ آپ کو ہم عالم بالا کی سیر کرا رہے ہیں. یہ 4 مرتبہ شق صدر ہوا. تو الم نشرح لک صدرک میں کیا اللہ پاک نے بتایا کیا ہم نے اے نبی آپ کو ایسا سینہ نہیں دیا جو بڑا کشادہ کر دیا. 2 چیزیں الگ ہیں دوستو. صوفیاء کی بات ہے، سمجھ آئے تو اچھی بات ہے. جن کو نہ سمجھ آئے نا تقوی، طہارت، تصوف، تزکیہ، تو آسان ان کے پاس ایک نیزہ ہے جو بڑا جلدی چلتا ہے. وہ تصوف ہے ہی کوئی نہیں جی، صوفیاء ہے ہی کوئی نہیں جی. صوفیاء کوئی الگ مخلوق نہیں ہے دوستو. وہ یہی مخلوق ہے کہ جو آپ کو ذکر و اذکار، تسبیحات، تقوی کا درس دے کے تزکیہ نفس کرتے ہیں. وہ صوفیاء تھوڑے ہیں نڑانگ دھڑانگ اوپر راگ مل فلان کر. آپ تھوڑا سا انصاف کریں. جو نیک لوگ اللہ والے ہیں وہ قابل تقلید ہیں. جو ملانگ دھڑانگ چرس مرس فلان ان کو آپ اشارہ کریں، ان کو صوفیاء کون کہتا ہے؟ اسلام نے تو صفائی کا حکم دیا ہے، نہ کہ اسلام نے اس طرح کا کہا ہے کہ یوں بندے جب بن جائیں دھڑنگ دھڑنگ اور راگ ملو پرانے رہیں اور یوں کریں اور کبھی منہ نہ دھویا ہو. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل تو نہیں کر رہے. ولی تو تب بندہ ولی بنتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے. تو بات یہ ہے دوستو، اہل تصوف نے جو لکھا ہے سمجھ آئے تو اچھی بات ہے. کیا میں نے آپ کو یہ ٹوپی نہیں دی؟ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ٹوپی دیے احسان جتلا رہا ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک چیز دی ہے اس کا احساس دلا رہا ہوں کہ صرف جمعے پہنتے ہو، ساری نمازوں میں پہنا کرو.
جملہ ایک ہی ہے، اس کو یہ رخ دیں کہ احسان جتلانا، اس کو یہ رخ دیں کہ احساس دلانا۔ بعض دفعہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا بڑا خیال کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرے بھائی کا کام ہی یہی ہے کہ جو محسن بھائی ہے نا اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ اب یہ محسن بھائی اس کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، آپ کو کاروبار پر کھڑا کیا، مکان دلایا، آپ چھوٹے تھے شادی کرائی، تو یہ احسان جتلانا نہیں، یہ احساس دلایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو مقام کا پتہ چلے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو یہ چیزیں دے رہے ہیں۔ یہاں علم نشرح لک صدرک میں مقام، جیسے اوپر وضحا میں بھی یہی کہا ہے، علم یجدک یتیما فآویٰ۔ اے نبی آپ ذرا غور تو کریں نا، آپ تو ایک یتیم گھرانے میں آئے تھے اور ہم نے کتنا اونچا آپ کو مقام دیا ہے۔ وہ قدرت ہے نا جی، جن کے والدین بھی ہوں، دادا دادی بھی ہوں، پردادے بھی ہوں، اور کوئی نہیں مقام ملا کہ دنیا ان کا گاؤں بھی ان کو جانتا ہو، اور جو ایک یتیم گھرانے کا شخص وہ دونوں جہانوں کا سردار بنا دیا۔ یہ مقام کی طرف ایک اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس ہے کہ اللہ نے خود آپ کو عطا کیا، کہ آپ کو ہم نے سینہ آپ کا کھول دیا، فصاحت و بلاغت خوب عطا کی، آپ کی بات لوگوں کو سمجھ آتی تھی، آپ کے بیان میں جمع ہوتے تھے، آپ تلاوت کرتے تھے تو کافر بھی رات کو چھپ کر آپ کی تلاوت سنتے تھے کہ مزہ بڑا آتا ہے، چلو ایمان تو نہیں لایا۔ تو بات یہ ہے کہ علم نشرح لک صدرک، اور پیغمبروں نے شرح صدر مانگا اللہ سے، پھر اللہ نے کہا ہم نے دعا قبول کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ بس ہلکی سی لکنت تھی، قدرت کا نظام ہے، اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ بڑے فصاحت و بلاغت والے تھے، تو بھائی نے اپنے بھائی کے لیے اللہ سے نبوت مانگی۔ یہ بڑی بات ہے، بھائی تو بھائی کے ساتھ حسد کرتا ہے، یہاں بھائی کے لیے اللہ سے سفارش کر رہا ہے کہ اللہ پاک میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر۔ بھائی کا یہ مقام ہونا چاہیے، یہ مقام ہونا چاہیے بھائی کا بھائی کے لیے۔ فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِي أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا۔ اللہ کا کلیم دعا مانگ رہا ہے، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، میری زبان میں لکنت ہے اس کو دور کر دے، میں بولتا جاؤں تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ آنے لگے۔ اور دوسری درخواست یہ ہے، میرا بھائی ہارون اس کو بھی میرا شریک کار کر دے، اس کو بھی نبوت عطا کر تاکہ ہم مل کر تیری تسبیح بیان کریں۔ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ نہیں کہ چاند بھائی مل کر بڑے بڑے سارے جناب ڈنڈے شنڈے اور مچھتے نکلی جو تیل لا کے تو لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے بھائی نہیں مانگا، بھائی مانگا اللہ پاک تیرا ذکر کرے، تسبیح کریں اور تبلیغ کریں دعوت اللہ کے لیے، اللہ بھائی عطا فرمائے۔ یہاں مانگا جا رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ قد اوتیت، ہم نے اے موسیٰ جو آپ نے مانگا دے دیا۔ اور ادھر کیا ہوا؟ فرمایا علم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب پیغمبر کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ لوگ مانگتے ہیں تو سینہ کھولتے ہیں، تیری خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے تجھے خوب شرح صدر والا بنا دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کا بوجھ بھی ہم نے ہلکا کر دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس بوجھ نے آپ کی کمر کو ہلکا کر دیا تھا، جس بوجھ نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا، وہ بوجھ ہم نے کیسے ہلکا کیا؟ کوئی آیا تو صداقت لیتے گیا، کوئی آیا تو عدالت لیتے گیا، کوئی آپ کے قریب آیا تو سخاوت لیتا گیا، کوئی آیا تو شجاعت حیدر کرار بنتا گیا۔ یہ آپ کو اتنی پیاری ہم نے جماعت دی، اتنی پیاری جماعت دی، آپ کے شریک کار بن گئے۔
رفیق غار بن گئے، رفیق مزار بن گئے، کتنی پیاری جماعت دی ہم نے، ہم خود بھی آپ کو اتنی پیاری جماعت دے کر یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، یہ کہنے پہ فخر کرنے لگے، مجبور نہیں، کہنے پہ فخر کرنے لگے کہ ہم نے اپنے آخری حبیب کو وہ جو اونچی جماعت عطا کی، وہ حزب اللہ، وہ حضرات صحابہ اللہ کی جماعت ہیں، اور ہم نے اور بھی ان کو اعزاز بخشا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ہم سے راضی، ہم آپ کی جماعت سے ہم راضی ہو گئے۔ یہ بوجھ ہلکا کرنے کی بات ہوئی ہے، کبھی کبھی ایک اور کبھی کتنے، اور پھر ایک ایک بات کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کہاں تک لے گا، اور کتنی محبت والے سردار جو ادھر ادھر بادشاہوں کے درباروں پر جاتے رہتے تھے نا جی، وہ بھی نبی کی حالت کو، بیٹھنے کو، نبی کے قریب صحابہ کے بیٹھنے کو، ادب و احترام کو دیکھ کر ششدر رہ جاتے تھے۔ مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ بعد میں تو مسلمان ہو گئے، جب صلح حدیبیہ میں اس نے یہ منظر دیکھا کہ یار اشاروں پہ تو جان دینے کے لیے تیار ہے، نبی کا لعاب مبارک بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اتنے محب نہیں دیکھے ہم نے دنیا میں کہیں، اس لیے تم اس پیغمبر سے جیت نہیں سکتے ہو۔ یہ ابھی تک انہی کا ہی تھا، بعد میں مسلمان ہوئے وہ مسعود ثقفی، تو وہ تھوڑے سے ناراض ہوئے کہ تم ہی انہی کا ہی ہو گئے، لیکن اس نے سچ کہا تھا، ایسا ہی ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو لیا، ایک ایک چیز کو، ایک ایک ادا کو، اور عمل کی زندگی میں لایا، نمونے بنے، اور ایسے نمونے بنے، اصل تو کردار ہے نا۔ یہ جو انڈونیشیا میشیا یہ ادھر ادھر کے یہ جو لوگ مسلمان، یہ کیسے مسلمان ہوئے، چلو یہاں تو کوئی صحابہ ہے، فلان ہوا وغیرہ، وہ ان کے تجارتی طریقہ کار کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے، جو عرب سے آئے، اور افریقہ کے لوگ وہ جنگل کی دعا جو کی تھی درندوں کو کہ نکل جاؤ یہاں سے، وہ کرد اس اعلان کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے کہ ہماری بات تو اپنے لوگ نہیں مانتے، یہ کیسی مخلوق ہے، جنگل کے درندے بھی ان کی بات مانتے ہیں، یہ سنت کے پیروکار بنے نا جی۔ ساری چیز پھر آپ کی غلامی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جب اللہ رسول کا بندہ پیروکار نہ بنے نا جی، تو پھر اللہ اپنے دربار سے نا پھینک دیتا ہے، پھر یہ بندہ کیا کرتا ہے، اللہ کے دشمنوں کی غلامی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب اللہ رسول کی اتباع میں آئے، ساری کائنات اس کی غلامی اور خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، زمین سونا اگلنے لگ جاتی ہے، اور کیا سے کیا ہو جاتا ہے، سب نعمتیں ہونے کے باوجود ہمارا ملک غریب ہے جی، اس لیے کہ اللہ رسول کی اطاعت کے علاوہ ان کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں جو اللہ رسول کے دشمن ہیں۔ تو پھر اللہ کہتا ہے جاؤ پھر ادھر حاصل کرو، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ وہ آئے نا کچھ مشرکین مکہ نے فضول باتیں کی، لوگ کہتے ہوتے ہیں پیغمبر بہت اونچے لوگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا اپنی باڈی کے لیول کے لحاظ سے آدمی سمجھ نہیں سکتا، بہت عظیم ہستیاں ہوتی ہیں، بس ہمارے لیے اتنا ہی فخر کافی ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری حبیب کا امتی بنا دیا، ہماری سمجھ سے بالا تر دنیا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کی 120 سال عمر ہے، 1 سال 20 عمر ہے، آخری عمر میں کہتے ہیں چے وسوت کند سعدی نا تمام، سعدی کیا آپ کا تذکرہ آپ کے خوبی بیان کر سکتا ہے جس کا تذکرہ اور خوبی خود خدا بیان کرے ہیں، اور میں ابھی اس سمجھنے کی، شادی صاحب کہتے ہیں میں ابھی اس اسلام کے اللہ رسول کے نظام کو، مقام کو سمجھنے کے لیے ابھی پہلی سیڑھی پر پہنچا ہوں، 120 سال ختم ہو گئے۔ اسلام سمجھنا، اللہ رسول کو سمجھنا، ان کی معرفت حاصل کرنا بہت اونچا کام ہے، بس اسی پر شکر کرے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا کی، نبی کا امتی بنا دیا ہے۔ تو کچھ لوگ فضول بات کی انہوں نے، تو کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ وہ لوگ نا اپنے مجلسوں میں، مشرکین مکہ اپنی مجلسوں میں مزمم کہتے ہیں، مراد آپ ہوتے ہیں، محمد کی ضد ہے، محمد کا معنی ہے تعریف شدہ۔ آپ نے فرمایا جو ہوگا مزمم وہ اس کو کہتے ہوں گے،
ہمیں تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بنا کر بھیجا ہے۔ محمد اس کا معنی ہی تعریف شدہ ہے، اور آپ یہ نام لیں گے تو ثواب اور درجہ وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن لازمی طور پر ہونٹوں کو یہ مجبور ہیں کہ بوسہ لیں گے، آپس میں بوسہ لیں گے۔ آپ ادا کرو محمد، دونوں ہونٹیں وہ چوس رہے ہیں مٹھاس لفظ محمد کی، لفظ محمد کی۔ بڑا پرزیاں ہے محمد کا نام، دل نشیں دل ربا ہے محمد کا نام، دھڑکنوں میں بسا ہے محمد کا نام، ایک مبارک صدا ہے محمد کا نام۔ بڑے خوش نصیب ہیں، اس خوش نصیب پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے ہمیں آخری امت بنایا، اور پھر ساتھ شکر عملاً شکر ہو کہ آپ کو نبی کی ہر ادا پیاری نظر آئے، صرف الفاظ میں نہیں۔ ہم نعرے والے نظام میں وہ ایک جگہ کوئی لڑائی جھگڑا کوئی اس طرح، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی مجاہد ہے، اب ہم کیا کریں؟ جو عمارتوں کو توڑ رہا ہے وہ بھی مجاہد ہوتا ہے، جو بچا رہا ہے کہ پاکستان کی عمارتیں اپنا ملک ہے نا تو وہ بھی مجاہد ہے، ہم کدھر جائیں؟ کون سا مجاہد ہے یہ؟ وہ مجاہد کا نعرہ لگا تو کچھ لوگ وہاں پھنس گئے تو جیل ہو گئے۔ وہ ان سے پوچھا بھائی کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا جہاد کرنے آئے۔ اس نے کہا پھر کیا کیوں نہیں ہے؟ کہا ہم نے سمجھا نعرہ وارہ لگانا ہوگا، وہاں تو گرفتاریاں ہو رہی تھی اس لیے پھر ہم بھاگ آئے ہیں۔ ہم تو نعرے والے لوگ ہیں، بس الفاظ میں تذکرے میں محمد کا تذکرہ ہے، محبت کا تذکرہ ہے، جو اسوہ حسنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر لے کر آئے۔ آپ کی ہر ادا اونچی، ہر چیز آپ کی اونچی ہے، لہذا اس کو جو ہمارے لیے ہے اس پر اپنانے میں ہماری خیر ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ اور کاش کہ یہ بات سمجھ آئے، وہ نبی مانا ہے جس کو سب انبیاء نے۔ او امتی تو ابھی سوچ رہا ہے نبی کو مانوں کیسے مانوں، کب اپنی وضاقت اپنی مارکیٹ اپنا گھر کا ماحول اسوہ حسنہ میں بناؤں۔ نبی وہ کہ مانا ہے سب انبیاء نے، ولی وہ جو بے وارثوں کا ہے والی، جری وہ کہ جیسے کوہ رائی کے دانے، قوی وہ کہ جہاں چاہے غار ہرانے، سخی وہ کہ سائل کا احسان مانے، غنی وہ کہ شاہی میں فقر آشنا ہے، درہم و دنانیر تقسیم کرے اور گھر میں چولہا نہ جلے، وہ مولا کہ سلاطین جس کے موالی، وہ مولا اتنا بڑا آقا ہے، بادشاہ حبشہ ہو ہرقل ہو غلامی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ مولا سلاطین ہیں جس کے موالی، وہ آلہ کہ طرح مساوات ڈالی، عدل و انصاف کا پیغام دنیا میں دیا، کالے گورے کا فرق مٹایا، عرب عجم کا فرق مٹایا، اور صاف اعلان کر دیا، اور رومی ہو حبشی ہو ہندی ہو عربی ہو اجمی ہو، میرے اور میرے رب کے قریب وہی ہے جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم میں، وہاں نسب نامہ نہیں پوچھا جائے گا، رنگ نہیں پوچھا جائے گا، قوم نہیں پوچھی جائے گی، پوچھا جائے گا میرے پر، میرے آخری حبیب پر ایمان و عمل کدھر ہے۔ وہ مولا سلاطین جس کے موالی، وہ آلہ کہ طرح مساوات ڈالی، وہ طاہر کہ دل جس کا قدورت سے خالی، وہ حاکم کے راضی ہے خلقت ساری۔ نمونہ دیا جاتا ہے
نمونہ دیا جاتا ہے وہ نظام لاؤ، خلفائے راشدین کا وہ دور لاؤ جس میں بکریاں اور بھیڑیے اکٹھے چشمے پر پانی پیتے نظر آئیں۔ وہ عدل و انصاف ہوگا تو وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھائے۔ شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل، نہ دنیا سے غافل، نہ دنیا کا طالب، نہ دنیا سے غافل، اولی الامر وہ رحیم اور عادل۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور آپ کے بوجھ کو ہلکا کیا کہ مبارک جماعت آپ کو عطا کر دی، مبارک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور وہ آل بیت بھی تب ہی مبارک بنے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے پوری دنیا میں جس طرح اپنی توحید کا ترانہ بجوایا، ہر جگہ میں ہر تھوڑی دیر کے بعد انڈونیشیا سے شروع ہو کر آخر تک ہر تھوڑے دیر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی جہاں صدا بلند ہوگی، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی بھی صدا بلند ہوگی۔ ورفعنا لک ذکرک، کہ نبی ہم نے آپ کا تذکرہ اتنا اونچا کیا، کسی کا بھی اتنا تذکرہ نہیں ہوا۔ سب انبیاء اونچے ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ یہ مسلمان بڑا وسیع ظرف والا ہوتا ہے، اور مسلمان کا اسلام ہی قبول نہیں، ایمان ہی قبول نہیں ہے جب سارے پیغمبروں کو نہ مانے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سارے پیغمبر بلا امتیاز۔ ہاں اپنے نبی کو آخری نبی ماننا ہے۔ اب عقائد، معاملات، اخلاقیات، عبادات، معاشرت، رہنا سہنا جینا مرنا سب کچھ اپنے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، تو یہ امتی ہے ناجی، نجات پانے والا امتی ہے۔ یہ سارے پیغمبروں پر ایمان، اپنے پیغمبر پر اس طرح ایمان کہ وہ آخری پیغمبر ہے۔ اور اب عقائد، اعمال، معاملات، عبادات، معاشرت، مارکیٹ، گھر بار، رہنا سہنا، چلنا پھرنا، اٹھنا جاگنا، سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق، خلفائے راشدین حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہدایات رہبری کے مطابق، تو پھر تو یہ امتی ہے ناجی، نجات پانے والا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو امتی ہے نجات خطرے میں ہے۔ اور یہ بڑی مبارک گھڑیاں ہیں زندگی کی، اس میں اپنے آپ کو نجات پانے والا امتی بنا لے۔ میرا کہنا اور آپ کا سننا اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔